ایک سوال تقسیم ترکے کے تعلق سے ہے کہ اگر اس تعلق سے آدمی بات مان لے تو آسانی رہے گی، ورنہ پھر آدمی کو پچھتانا پڑے گا۔ عام طور سے ترکے کے تعلق سے ہمارے ہاں جو پراپرٹی ہیں، جائیداد ہیں، ان میں بچیوں کے تعلق سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی لگ جاتا ہے، کاروبار مشترکہ چلتا رہتا ہے۔ پھر جب باپ مرتا ہے، بڑے بھائی کا ظاہر بات ہے کاروبار باپ کا تھا، بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا بھی لگا، باپ کا انتقال ہوا تو ہم کو کم ملا، ہم کو زیادہ ملا، یہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹے لگ جاتے ہیں، یا ایک بیٹا یا دو بیٹے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی بہن کو میں کیوں دوں، میں نے اس کو بڑھایا۔ اس تعلق سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا اس وقت ساری چیزیں طے ہو جانا چاہیے۔ اگر بھائی بھائی ہوں تو اس وقت خرچے کا ریشیو یا کاروبار میں تناسب اور ریشیو طے ہو جانا چاہیے کہ اخراجات ایسے بٹیں گے، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ترکے کی یہ نوعیت ہوگی، یعنی میرا اتنا % ہوگا، تمہارا اتنا % ہوگا، تو اس میں جھگڑے نہیں ہوگے، ورنہ عام طور سے 90% جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر لحاظ میں کسی نے جھگڑا نہیں بھی کیا تو من مٹاؤ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ بچی کے تعلق سے، مثال کے طور پر باپ نے اپنے بیٹے کو کاروبار میں شامل کیا تو کچھ دن تک تو وہ بالکل ملازم کی طرح رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ بعد میں دھیرے دھیرے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، دخیل بننا شروع ہو جاتا ہے، رائے دینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بڑھاپے تک باپ کے وہ پورا فل فلیج مالک ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس آدمی کی پراپرٹیاں بھی ہیں، ایسی شکل میں اس کی بچیاں بھی ہیں، تو وہ کتنا لڑکے کو دے، کتنا لڑکیوں کو دے، اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر اس کو یہ بات طے کرنا پڑے گی کہ اس وقت تک میرا بیٹا جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس وقت تک میں جتنی چیزوں کا مالک ہوں، کاروبار، بینک بیلنس، کھیت کھلیان، مکان، جائیداد، دکان، وہ اس طرح میں گویا میں اس کا مالک ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی انتقال ہوتا ہے تو اس ریشیو سے یہ سامان پہنچے گا۔ اور فلاں تاریخ کے بعد میرا لڑکا خود مختار ہو گیا، اس کا زیادہ ہو گیا ہے، اور اب اس تناسب سے ہم آپ کو ایک مثال دیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے اور اس کے بچے ہیں، ظاہر بات ہے لڑکا ہے لڑکیاں ہیں، بات اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب لڑکا شامل ہو گیا کاروبار میں تو اب وہی پورا مالک ہو جاتا ہے، اور باپ کے انتقال کے بعد لڑکے نے قبضہ کر لیا زمین پر، اور لڑکیوں کو اس نے، بہنوں کو اس نے بے دخل کر دیا، اور تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا۔ حالانکہ یہ جو زمین خریدی گئی تھی یہ گویا باپ کے زمانے میں، اور باپ نے خریدی تھی جس وقت اس بچے کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، یا وجود تھا تو پڑھ رہا تھا، یا کہ کاروبار میں لگا تھا تو کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب بعد میں چیزیں پھیلتی ہیں تو جھگڑے کا، حتیٰ کہ کبھی کبھی خود باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا لڑکے کو ہوا، کتنا لڑکیوں کو ہوا۔ تو اسے شفافیت کے لیے اور آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں، اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ دیکھو اتنا ہے، اتنے میں اتنا ان کو ہوگا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ موت تو وقت پر ہر انسان کی آئے کہ مرنے سے کوئی مر نہیں جاتا ہے، لیکن وہ ایک مثال دے کر کے سمجھائے کہ مان لیجئے کہ اللہ نے مجھے ابھی اگر اٹھا لیا تو کیا تمہارے ذہن میں، اپنے بچوں سے پوچھے کہ بھائی تمہارے ذہن میں اس کی تقسیم کا کیا خاکہ ہے، کیسے تم تقسیم کرو گے۔ اگر ہم زندگی میں اس کا ایک خاکہ، ایک چارٹ بنا کے جائیں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ورنہ وہ شکلیں جن میں چھوٹے بھائی بڑے بھائی باپ کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، یا 1 یا 2 بیٹے لگے باپ کے ساتھ، اور پھر بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ سلسلہ دائرہ وسیع ہوا، پھر ایسے شکل میں اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ان پراپرٹیوں میں اور ان جائیداد یا کاروبار میں یہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بیٹے سمجھتے ہیں کاروبار ہمارا اپنا، اس میں بچیوں کا، اس میں ہماری بہنوں کا کیا لینا دینا، ابا کا سب کچھ ہمارا، اس میں بیٹیوں کا کیا لینا دینا ہے، اور پھر آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو اس تعلق سے اگر ہم اویئرنیس پیدا کریں، بیداری پیدا کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو تقسیم ترکہ کے وقت جو سرپٹ اول ہوتی ہے یا جو اختلافات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔